میری طرف سے اور خدا کے تمام خدام کی طرف سے آپ سب کو نیا سال 2026 مبارک ہو جی۔ نئے سال کے خوبصورت موقع پر خداوند کا یہ بھیجا ہوا پیغام لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل اور دوسرا باب اور اس کی 21ویں ایک آیت میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے، جب 8 دن پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا۔ سو کلام حق کے پڑھے جانے پر خداوند کی برکت ہو جی۔ لیکن جب 8 دن پورے ہوئے اور پیدائش کی کتاب 17واں باب اس میں خدا ابراہم کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، اور اس عہد میں یہ بتایا گیا کہ تو اپنے ہر فرزند نورینا کا 8ویں دن کیا کرنا جی؟ ختنہ کرنا۔ 8ویں دن 7 کا عدد کاملیت کا، اور 8 کا عدد جو ہے یہ نئی شروعات کا عدد ہے۔ اس لیے یہاں پر لکھے جب 8 دن پورے ہوئے تو اس کے ختنے کا کیا ہوا جی؟ وقت آیا تو اس کا نام کیا رکھا گیا جی؟ یسوع رکھا گیا، جس کے بارے میں لکھا جو فرشتے نے اس کے رحم میں پڑنے سے پہلے رکھا تھا، اور وہ نام کیا تھا؟ یسوع نام۔ اس کا نام یسوع رکھنا، یہ ہدایت کی گئی اور یہ خوشخبری دی گئی، اور یہ رحم میں پڑنے سے پہلے ہی یہ نام خدا نے دے دیا، اور جیسا خدا نے حکم دیا اسی کے مطابق 8ویں دن اس کا نام کیا رکھا گیا جی؟ یسوع رکھا گیا۔ نام تو اور بھی بہت سے آسمانوں سے ہی دیے گئے، لیکن یسوع نام جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے سب ناموں سے اعلیٰ نام۔ لکھا خدا نے بھی اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے کیا ہے جی؟ اعلیٰ نام ہے، اور اسی وجہ سے لکھا ہے ہر گھٹنا اس کے نام پر جھکے گا۔ نام سے مراد یہ سین وہ ہے نہیں، نام سے مراد ایک زندہ شخصیت جس کے بارے میں لکھا اس کا نام کیا کرنا جی؟ یسوع رکھنا۔ وہ ایک زندہ ہستی کا نام رکھا گیا، مولود مقدس کا نام یسوع رکھا گیا، جو روح میں خدا اور جسم انسان بنا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ اور یہ نام 8ویں دن رکھا گیا۔ اور پھر اس کے بعد ہمیں اسی کے بارے میں پتہ چلتا ہے کنسیوں کے خاتمے سے۔ ذرا دیکھیں میرے ساتھ، اور نئے سال کے اس خوبصورت پیغام کو سیکھیں گے۔ کنسیوں 3 باب اس کی 17ویں آیت، اور یہاں پر لکھا ہے اور کلام یا کام
जो कुछ करते हो वो सब, एक दो नहीं, सब, सब के सब खुदावंद यीशु के नाम से करो और उसी के वसीला से खुदा बाप का शुक्र बुझा लाओ। ये नाम जब रखा गया तो किताब मुकद्दस इस नाम की जो कुदरत है उसके बारे में भी हमें सिखाती है। और आपने देखा उस कुदरत को, लिखा है कलाम या काम, जो कुछ करते हो वो सब क्या करो जी, खुदावंद यीशु के नाम से। वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जो रह में पढ़ने से पहले रख दिया गया। कलाम करो या काम करो, सब खुदावंद यीशु के नाम से करो। यहां तक कि अगर खुदा बाप का शुक्र भी अदा करना है तो वो भी यीशु नाम से करो। अगर खुदा बाप से कुछ मांगना है तो वो भी यीशु के नाम से मांगो। और यीशु ने ये खुद कहा, तुमने अब तक मेरे नाम से बाप से कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से मांगोगे तो वो तुमको जरूर जरूर देगा। सो इसलिए लिखा है जो कुछ भी करते हो किस नाम से करो जी, यीशु नाम से करो। बीमारियों को जब हुक्म देते हो, बदरूहों को हुक्म देते हो, किस नाम से देते हो, बोलो ना जी, यीशु के नाम से देते हो। क्यों यीशु के नाम से देते हो? बदरूहें मानती हैं यीशु नाम को कि नहीं, बोलो जी, मानती हैं। बीमारियां मानती हैं कि नहीं? बल्कि मैं यहां तक कहूं, कायनात की कोई एक ऐसी चीज नहीं जो यीशु नाम को नहीं जानती और जो यीशु नाम को नहीं मानती। कायनात की शुरुआत यीशु नाम से, क्योंकि वही इब्तिदा और वही इंतहा है। इसलिए लिखा है कि 8वें दिन खतने के वक्त उसका नाम यीशु रखा गया। 25 दिसंबर को हम क्या करते हैं जी, उसकी वलादत के दिन को मनाते हैं। ठीक 8 दिन के बाद क्या करते हैं जी, नया साल। ठीक 8 दिन के बाद हम नया साल भी, जिस दिन हम क्रिसमस मनाते हैं उसी दिन क्या करते हैं जी, नया साल मनाते हैं। कोई भूल चूक वाली बात ही नहीं। बात ये कहते हैं हमें पता ही नहीं हमने क्रिसमस कब मनाना है। जब नया साल मनाते हो ना तो उससे 8 दिन पहले आपने क्रिसमस मनाना है, क्योंकि 8वें दिन उसका नाम रखा गया। बाइबल हर चीज की गवाही दे रही है, क्रिसमस के दिन का भी, नए साल का भी। आज से 2025 साल गुजर गए और 26वां साल जो है वो शुरू हो चुका है। आज हम यीशु के नाम से उसका आगाज कर चुके हैं। तो कायनात की कोई एक ऐसी चीज नहीं जो यीशु के बगैर है। आपका जो कैलेंडर है, ईस्वी साल जो है वही यीशु से शुरू होता है। यीशु नाम रखा गया। 8वें दिन क्या किया गया जी, उसका नाम रखा गया, यीशु नाम रखा गया। 8वें दिन ही साल का आगाज होता है, 8वें दिन ही नई शुरुआत होती है। और आप देखें हर साल जो है वो यीशु के नाम से शुरू होता है। बोलते कि नहीं, ईस्वी साल कैलेंडर किस नाम से है, यीशु के नाम से। तो ये वाजे हो गया कि जब साल यीशु के नाम से है तो फिर हर महीना भी, हर हफ्ता भी, हर दिन भी, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड जो है वो यीशु के नाम से शुरू होता है। आमीन। इसलिए लिखा जब हर चीज
یسوع سے جڑی ہوئی ہے، یسوع نام سے شروع ہوتی ہے، تو کلام یا کام جو کچھ بھی کرتے ہو وہ خداوند یسوع کے نام سے کرو۔ آمین۔ کیونکہ یہ نام سب ناموں سے اعلیٰ ہے۔ اور بتانا چاہتا ہوں، ہماری جو راست بازی ہے، ہماری جو حکمت ہے، ہماری جو پاکیزگی ہے، ہماری جو مخلصی ہے، وہ یسوع نام سے جڑی ہوئی ہے۔ آمین۔ نکالے میرے ساتھ کرنتھیوں اور سنے ذرا ان باتوں کو غور سے کہ یسوع کے بغیر نہ مخلصی ہے، نہ راست بازی ہے، نہ پاکیزگی ہے، اور نہ ہی حکمت ہے۔ پہلا کرنتھیوں دوسرا باب 30ویں آیت، پہلا کرنتھیوں دوسرا باب 30ویں آیت میں لکھا ہے، سنے ذرا غور سے، لکھا ہے لیکن ہاں جی پہلا کرنتھیوں جی پہلا باب 30ویں آیت لکھا، لیکن تم اس کی طرف سے، آگے کا لفظ ہے جی، مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے کیا ہے جی، حکمت ٹھہرا۔ کس کی طرف سے؟ نام کس طرف سے آیا؟ خدا کی طرف سے۔ یہ نام خدا نے دیا ہے، سب ناموں سے جو اعلیٰ نام ہے یہ خدا کی طرف سے ہے، اور اسی کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی آگے کیا لکھا جی، راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی۔ ہمارے اندر جو حکمت ہے، ہماری جو راست بازی ہے، ہمارے اندر جو پاکیزگی ہے، اور یہ جو مخلصی یعنی نجات ہے، یہ صرف یسوع مسیح کی وجہ سے ہے۔ پاکیزگی پر نظر کرو، یسوع کے بغیر کوئی پاکیزگی نہیں، کیونکہ اس کے بارے میں لکھا ہے نہ پاکی کیسے آئی تھی، گناہ کے سبب سے، اور لکھا اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو کرنے کے گناہوں سے، جب گناہوں سے نجات ملتی ہے تو پھر پاکیزگی اندر آنا شروع ہوتی ہے۔ تو نجات یسوع کی وجہ سے ہے، وسیلہ نجات یسوع ہے، نجات کا وسیلہ کوئی اور نہیں ہے، کیونکہ لکھا آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے نجات ہو۔ ایک ہی نام ہے، اور وہ یسوع نام ہے جس کے وسیلہ سے نجات ہے۔ آمین۔ باپ کے پاس جانے کی راہ ایک ہی ہے، اور وہ یسوع ہے۔ کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ تک پہنچ نہیں سکتا۔ پاکیزگی اگر ہے تو یسوع کے وسیلہ سے، مخلصی ہے تو یسوع کے وسیلہ سے، اور اگر راست بازی ہے تو وہ بھی یسوع کے وسیلہ سے، اور اگر ہمارے اندر الہی حکمت ہے تو وہ بھی یسوع کے وسیلہ سے۔ اس لیے لکھا ہے کام یا کلام جو کچھ بھی کرتے ہو وہ خداوند یسوع کے نام سے کرو، کیونکہ آپ کی مخلصی، آپ کی حکمت، آپ کی پاکیزگی اور آپ کی راست بازی یسوع کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ یسوع کے بغیر کوئی راست بازی نہیں، شریعت کے اعتبار سے کوئی راست باز ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم راست باز ہیں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے کے سبب سے۔ اور یہ واضح الفاظ میں لکھا ہے دنیا کی حکمت بے وقوفی ہے، جتنا مرضی گناہ ہو جائے۔ اور کیا لکھا ہے دنیا کی حکمت کیا ہے جی؟ حالانکہ حکمت نے بڑے بڑے کام کیے، بہت سی چیزیں ایجاد ہوئی حکمت کے سبب سے، پر بے وقوفی کیوں ہے؟ کیونکہ وہ گناہ سے نجات، حکمت وہ والی حکمت، دنیا کی حکمت گناہ سے نجات نہیں دے سکتی۔ لیکن لکھا ہم میں مسیح کی عقل ہے۔ آمین جی۔ ہم میں خدا کی حکمت ہے، اور وہ حکمت خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے، جس کے بارے میں لکھا سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا کی گئی، اور کوئی چیز بھی اس کے بغیر نہیں ہے۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا کی گئی۔ اگر ہمیں نئی زندگی ملی ہے تو وہ بھی یسوع کے بغیر نہیں۔ نکالے میں 7 رومیوں
اور سنیں ان باتوں کو غور سے. چھٹا باب، رومیو چھٹا باب. اور پہلی آیت میں لکھا ہے بس ہم کیا کہیں، کیا گناہ کرتے رہے تاکہ فضل. آگے لکھا ہرگز نہیں، ہم جو گناہ کے اعتبار سے مر گئے کیوں کر اس میں آئندہ کو زندگی گزارے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں، کس میں شامل ہونے کا؟ مسیح یسوع میں، مسیحت میں نہیں. مسیحت میں ہم اسی دن شامل تھے جب ہم مسیحی خاندان میں پیدا ہوئے. ہم نے جو بپتسمہ لیا ہے وہ مسیح یسوع میں شامل ہونے کا، اس اعلی ہستی میں شامل ہونے کا، مسیح یسوع میں شامل ہونے کا. بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا. بپتسمہ لیا پس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے جلایا گیا، اسی طرح ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. یسوع مسیح کہ بدن پر کوڑوں کی مار کیوں؟ کیونکہ اس بدن پر ہم میرے اور آپ کے گناہ تھے. وہ میرے اور آپ کے گناہوں کا ضامن بنا، ذمہ دار ہوا، جس کے بارے میں یوحنا نے یہ کہا تھا دیکھو خدا کا بڑا جو جہان کے گناہ اٹھا لے. جب اس نے ہمارے گناہ اپنے اوپر لیے، پاکیوں کا وہ پیالہ پیا، اسی کی وجہ سے کوڑوں کی مار بھی اس کے بدن پر پڑی، اور اسی کی وجہ سے وہ باری صلیب اٹھا کے بھی چل رہا ہے. اور یہی وجہ تھی گتسمنی کے اندر اس کا پسینہ گویا خون کی بڑی بڑی بوندیں بن کے ٹپک رہا تھا. اور اسی کی وجہ سے وہ ہمارے واسطے مصلوب ہوا، اور اسی وجہ سے وہ کیا ہوا جی؟ مر گیا. گناہ کے اعتبار سے ہوا، لیکن اس کے بعد کیا ہوا جی؟ وہ تیسرے دن جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پھر وہ گناہ کی حالت میں نہیں اٹھا بلکہ پاکیزگی کی حالت میں جی اٹھا ہے. اور یہ رومیو پہلے باب کے اندر لکھا وہ پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. آمین. پاکیزگی کی حالت میں میرے اور آپ کے گناہ لے کے لعنتی موت مرا، لیکن تیسرے دن جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے تو پاکیزگی کی حالت میں، خاکی حالت میں ہوا، اور جلالی حالت میں یسوع کیا ہوا جی اٹھا. اسی طرح لکھا ہے کہ تم نہیں جانتے ہم جتنوں نے مسیح یسوع میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا تو اس کی موت میں شامل ہونے کا، بس موت میں شامل ہونے کے بپتسمہ کے وسیلہ سے ہم اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جس طرح مسیح باپ کے جلال کے وسیلہ سے مردوں میں سے چلایا گیا، اسی طرح آگے کیا لکھا جی؟ ہم بھی نئی زندگی میں چلیں. اگر نئی زندگی میں چلتے ہیں تو پھر یہ سال نیا سال ہے. اگر زندگی پرانی ہے تو سال جتنے مرضی نئے آتے جائیں، بولو نا جی، اس کو سالوں کے نئے ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سال کا نیا ہونا، زندگی کا نیا ہونا بھی بہت ضروری ہے. زندگی پرانی، سال نیا ہو، یہ باعث برکت بات نہیں ہوگی. تب یہ باعث برکت ہوگی جب سال بھی نیا ہو اور زندگی بھی نئی ہو. نیا سال، نئی زندگی، نئی زندگی کی شروعات کیسے ہوگی؟ یسوع نام سے. کیسے ہوگی جی؟ یسوع نام سے. کیونکہ جو مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، اور نئے مخلوق کو پورا پورا حق ہے وہ نیا سال منائے اور نئے سال کی خوشیاں بھی بٹورے، اور اس طرح سے وہ خدا کی شکر گزاری بھی کرے. اور وہ بھی کس نام سے کرے؟ یسوع مسیح کے نام سے. اب یہ ساری باتیں اس بات کا ثبوت ہے کہ کائنات کی کوئی چیز بھی اس کے بغیر
نہیں، ایک سیکنڈ تک بھی جو ہے وہ یسوع کے نام سے مربوط ہے، اور کیا کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اب جب کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی تو یہی وجہ ہے کہ ہر چیز یسوع نام کو جانتی ہے اور ہر کوئی یسوع نام کو مانتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی طریقے سے مان رہا ہے اور کوئی کسی طریقے سے مان رہا ہے، لیکن غور کر کے دیکھ لو، ہر کوئی مانتا اسی کو ہے۔ وجہ کیونکہ ہر چیز اس سے جڑی ہوئی ہے، کائنات کی کوئی چیز ایسی ہے ہی نہیں جو اس کے بغیر ہے۔ اب جب نیا مخلوق بن جاتا ہے تو وہ بھی بنتا ہے یسوع کے وسیلہ سے۔ پاکیزگی یسوع کے وسیلہ سے، نجات یسوع کے وسیلہ سے، راست بازی جو ہے وہ یسوع کے وسیلہ سے، ہمارے اندر جو عقل ہے وہ یسوع کی ہے، حکمت یسوع کے وسیلہ سے۔ اب 8ویں دن کی یہاں پر جو بات ہوئی ہے، لوکا دوسرا باب 21ویں آیت، جب 8 دن کیا ہوئے جی؟ پورے ہوئے اور اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا، یعنی سال کے پہلے دن ہی اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ فرشتہ نے جو نام بتایا وہ یشوع تھا، عبرانی میں یشوع اور یونانی میں یسوع، عربی میں عیسیٰ، انگریزی میں جیزس، یہ سب ایک ہی ہستی کے نام ہیں، اور اسی لیے اس کے بارے میں لکھا ہے 8 دن پورے ہوئے، اس کے ختنے کا وقت آیا تو اس کا نام یسوع رکھا گیا۔ ہمارا کوئی کام، ہمارا کوئی کلام یسوع کے بغیر نہیں ہے، ہماری کوئی بات یسوع کے بغیر نہیں ہے، ہمارا کوئی مقام یسوع کے بغیر نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے تو وہ بھی یسوع کے وسیلہ سے، کیونکہ لکھا اس میں زندگی تھی، اور جب ہم نے اس زندگی کو قبول کیا ہے تو پھر ہمیں بھی وہ زندگی حاصل ہوئی ہے۔ آپ خدا کو باپ کہتے ہو، دنیا اسے خدا مانتی ہے، آپ خدا بھی مانتے ہو، اسے اپنا باپ بھی مانتے ہو۔ مجھے یہ بتاؤ، یسوع کے بغیر کوئی خدا کو باپ بول سکتا ہے؟ بولو نا جی۔ یسوع کے بغیر آپ اسے خدا بولو گے، پروردگار بولو گے، اپنا رب مانو گے، لیکن اسے باپ نہیں کہہ سکتے۔ باپ کہنے کا حق صرف اس کے پاس ہے، لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں فرزند بننے کا حق بخشا۔ تو جب ہم فرزند بنتے ہیں اور روح سے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہی ہمیں یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اسے باپ کہہ کے پکارتے ہیں۔ بعضوں کو یہ آج تک معلوم نہیں۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، اسے خدا ماننا گناہ نہیں، وہ خدا ہے، وہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، بولو نا جی۔ اور آپ جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو، کیا فرق رہا؟ فرق یہ ہے، دنیا اسے خدا مانتی ہے، آپ اسے باپ مانتے ہو۔ خدا بھی مانتے ہو لیکن اسے اپنا باپ مانتے ہو، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا جو رشتہ ہے وہ اس کے ساتھ بڑا ہی قریبی بن جاتا ہے۔ مسیحت رشتے کا نام ہے، یہی وجہ ہے مسیحی منادی کرتے ہیں۔ مسیحت جو ہے یہ خدا کے ساتھ رشتے کا نام ہے کہ ہم نے مسیح کو قبول کیا، اس پر ایمان لائے، ہم خدا کے بیٹے اور
बेटियां हैं, हमें फर्जंदियत मिली है। जब फर्जंदियत मिली है तो इसका मतलब है कि बाप की मेराज के वारिस भी आप हो। आमीन जी। फरजंद हो तो वारिस हो। और यीशु ने क्यों और रस्सियों का कोड़ा बना के खुदा के घर में से तिजारत करने वालों को निकाल दिया? किसी ने उसे रोका? बोलो ना जी। किसी ने कहा किस आग से तू निकाल रहा है? क्योंकि वो जानते थे कि ये खुदा का कदूस है, ये खुदा का हकीकी बेटा है। याद रखो, जब हम मसीह का नस्बनामा पढ़ते हैं तो वहां पर आप पढ़ते हो कि यीशु मसीह इब्ने अब्राहम, इब्ने दाऊद। तो इब्न का जो मतलब है वो ये है निस्बती बेटा, क्योंकि वो अब्राहम की नस्ल से पैदा हुआ, इसलिए वो अब्राहम का निस्बती बेटा लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु खुदा का निस्बती बेटा नहीं, अलकाबी नहीं, खताबी नहीं, बल्कि यीशु खुदा का हकीकी बेटा है। और यह भी मत समझना उसमें खुदा वाली सिफात है इसलिए वो खुदा का बेटा है। नहीं, खुदा वाली सिफात तो आपके अंदर भी मौजूद है। वो इसलिए खुदा का बेटा है क्योंकि वो बाप में से निकला और आया है। आमीन। यीशु ने खुद कहा मैं बाप में से निकला और आया हूं, इसलिए वो खुदा का हकीकी बेटा है। और यूहन्ना के खत में ये लिखा हुआ है, वो जो हकीकी है उसको जाने। वो अनदेखे खुदा की सूरत है, वो तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है और वो हर जगह क्या है जी, मौजूद है। इसलिए उसने वादा किया मैं अब से लेकर दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। इसलिए जब साल के शुरू में, साल के पहले दिन ही उसका नाम रख दिया गया, और नाम रख के उस साल की क्या कर दी गई जी, शुरुआत कर दी गई। और मैंने बताया है 8 का जो अदद है ये भी नई जिंदगी की शुरुआत का अदद है। नई जिंदगी की शुरुआत ही में उसका नाम यीशु रख दिया गया। आमीन। तो जब आपने नई जिंदगी का आगाज किया है तो जरा गौर करो कि वो यीशु नाम मेरी जिंदगी में है या नहीं है। मैंने बता दिया, नजात उसी के वसीला से, पाकीज़गी उसी के वसीला से, रास्तबाजी उसी के वसीला से। हिकमत वही है, हिकमत वो है, रास्तबाजी वो है, पाकीज़गी, अलाही पाकीज़गी वो है, हमारी मखलसी यानी निजात वो है, राह वो है, हक वो है, जिंदगी वो है। आमीन जी। अल्फा और ओमेगा भी वही है। अब जब यीशु मुर्दों में से जी उठा तो वो कौन सा दिन था? वो भी 8वां दिन था। सबत के दिन तो उन्होंने आराम किया। यहूदी हफ्ते को सबत का दिन मानते हैं, सबत के दिन तो आराम किया। और सबत के पहले दिन कौन सा बनता है जी? संडे का दिन, 8वां दिन बनता है। यीशु मुर्दों में से भी 8वें दिन जी उठा। आमीन। यीशु नाम अगर लो तो फिर भी शुरुआत यीशु से ही होती है। अगर यीशु के मुर्दों में से जी उठने का दिन मानो ना तो फिर भी शुरुआत यीशु से ही होती है। आप साल के पहले दिन को अपनी जिंदगी में लेते हैं या यीशु के मुर्दों में से जी उठने वाले दिन को अपनी जिंदगी में लेते हैं, लेकिन जिस तरह से भी आप यीशु को अपनी जिंदगी में लेंगे, आपकी जिंदगी उसी दिन से क्या होगी जी, शुरू हो जाएगी। और वो जिंदगी नई जिंदगी होगी और उसमें आप नए मखलूक होंगे। आमीन। जब कोई नया मखलूक बनता है, नई जिंदगी का आगाज करता है, तो फिर हर साल, हर नया साल उसके लिए बाइसे बरकत बनता है। आमीन। इसलिए यीशु नाम को पहचानो। यीशु नाम का मतलब है निजात देने वाला। जब निजात देने वाला यीशु है तो फिर इसीलिए लिखा है कलाम या काम जो कुछ भी करते हो वो खुदावंद यीशु के नाम से करो। अपने हर काम को यीशु नाम से शुरू करो। आमीन। आप घर में कुछ भी करते हो, जिंदगी की शुरुआत है या शादी की शुरुआत है या खुशी का कोई आप फंक्शन करना चाहते हैं या आप खुदावंद की शुक्रगुजारी करना चाहते हैं, सब कुछ कलाम है या काम है, यीशु के नाम से करो, कायम रहेगा, बढ़ता जाएगा, मजबूत होता जाएगा। आमीन जी। आप तरक्की पाते जाओगे।
यीशु नाम को जिंदगी में रखो। आप देखना, फिर जब हम यीशु नाम को माइनस कर देते हैं, अपनी जिंदगी से काटना शुरू कर देते हैं, इब्लीस को मौका देना शुरू कर देते हैं, तो फिर याद रखना, फिर बर्बादी के सिवा और कुछ भी आपको नजर नहीं आएगा। जहां जहां इब्लीस ने अपने काम दिखाए हैं, वहां वहां ही बर्बादी नजर आती है। लेकिन लिखा, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ कि इब्लीस के कामों को मिटाए, उसके कामों को मिटाने के लिए आया है। जब आप यीशु नाम अपनी जिंदगी में रख लोगे ना, तो इब्लीस के काम मिटते हुए आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। तो ये खुदा का मंसूबा है। आमीन। बाप के साथ जो मुलाकात है, मेल मिलाप है, सुलह जो है, वो यीशु की वजह से है कि यीशु मसीह क्या है जी, दरमियानी है। अब सुलह उसके नाम से है, नजात उसके नाम से है, जिंदगी उसके नाम से है, राह वो है, जिंदगी वो है, जिंदगी की रोटी भी वही है। आमीन। आप जानते हैं, हम हर नए साल पर अशरबानी से साल का शुरू करते हैं। आमीन। और उसकी वजह यह है कि जिंदगी की रोटी खुदा का बेटा यीशु है। आमीन। यीशु नाम को लेते हैं और उसी बदन और उसी खून में शामिल होके अपने साल की शुरुआत करते हैं। आमीन। आज भी हम ऐसा ही करेंगे। खुदा इस कलाम के वसीला से मुझे और आपको बरकत दे।